السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج میں چارسدہ شہر میں آیا ہوں، پشاور کے قریب۔ یہاں پہ علامہ مفتی گوہر علی صاحب کے مرکز میں، ادارے میں آیا ہوں، اور میرے ساتھ ان کے طالب علم، ان کے شاگرد موجود ہیں۔ آج ان سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر اور دیوبندی مکتبہ فکر میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے، اور کن کن باتوں پہ اوپر ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، اور کن کن باتوں پر ہمارے ہاں اختلافات ہیں۔ تو اب میں مائک ان کو دوں گا تو یہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر فی الدارین دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور بریلوی مکتب فکر کے مابین آپس میں بہت سے اختلافات ہیں، اور اگر وہ اختلافات قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ ہمارے ساتھ حل کریں گے تو ہم ایک بن جائیں گے اور ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب جب ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اتفاق کریں، جیسا کہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ فرقہ واریت جو ہے اس سے آپ دور رہے، بلکہ آپ لوگ کیا کریں، اکٹھے ہو جائے اور تفرقہ بازی سے آپ دور رہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اب اگر بریلوی حضرات جو ہے، یا وہ ہم پر فتوے لگاتے ہیں یا ہم ان پر فتوے لگاتے ہیں، اگر ہم فتووں کے بجائے آپس میں بیٹھ کر افہام تفہیم کی بنیاد پر اگر ہم ان کا کوئی عقیدہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں غلط ثابت کریں اور وہ اس عقیدے سے رجوع کرے، ضد بازی نہ کریں، تو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنیادی عقیدہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ علم الغیب کا ہے، اس پر ہمارے اور ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ یا اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، جو مروجہ طریقے سے ہم اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سمجھتے ہیں، جو آج کل لوگ اس میں منکرات اور بدعت کرتے ہیں، اور نفسی میلاد جو ہے، جو بدعات اور رسومات اور اس طرح منکرات سے پاک ہو، ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن جو مروجہ طریقے سے کیا جاتا ہے ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہمارا اور بریلویوں کے مابین وہ یہ ہے کہ مسئلہ حاضر و ناظر کا۔ اگر مسئلہ حاضر و ناظر کو دیکھا جائے، اگر بریلوی اپنے اس غلط عقیدے سے جو قرآن اور احادیث کے خلاف عقیدہ ہے اس سے وہ لوگ توبہ طائب ہو جائے، رجوع کرے، تو ہمارا آپس میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اور پھر چاہے بریلوی مکتب فکر ہو یا جتنے علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو، اس کا بہترین حل قرآن اور احادیث اور اجماع اور قیاس یعنی دلائل اربعہ کے ذریعے ہم تمام تر اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ضد بازی اور حسد، بغض اور اسی طرح ایک دوسرے سے ضد نہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک مسئلے کو حل کرنا چاہیے تو بہترین طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے بات کی مسئلہ علم غیب کے اوپر۔ تو مسئلہ علم غیب کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت بریلوی اور دیوبندی کے درمیان صرف لفظی نزاع ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وحی کے ذریعے عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اور دونوں یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو ایک بنیادی فرق کی وجہ سے ہم بریلوی حضرات کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں یا ان کا موقف شرکیہ ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حادث مانتے ہیں اور عطائی مانتے ہیں۔ دوسری، اچھا آپ نے بات کی میلاد النبی کے بارے میں، تو میلاد النبی کے اوپر مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم پاکستان ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے بھی اخبار کے اندر بھی ان کا آرٹیکل آیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میلاد النبی پر منکرات اور خرافات اور اس طرح کی غیر شرعی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نفس مسئلہ میں میرے خیال میں اہل سنت بریلوی اور اہل سنت دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میلاد النبی بنانے کے قائل ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کے اوپر رسائل لکھے ہیں، تو اور بھی دیوبندی علماء قائل ہیں۔ اور اب تیسری آپ نے بات کی حاضر ناظر کی، تو مفتی گوہر علی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مثالی یا جس میں حقیقی کے ساتھ مل سکتے ہیں اولیاء کرام کو یا لوگوں کو، تو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کا بھی ایسا ہی موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں،
ان پر ہمارے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، یہ صحیح احادیث میں بھی اس میں مروی ہے کہ میری حیات اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ تمہارے سارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کا اگر حاضر ناظر پر موقف سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ان پر تمام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہاں، جب وہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ مفتی گوہر علی صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ تو میرے خیال میں ہمیں ہم آہنگی پہ بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے بہترین قرآن کی آیت جو پڑھی ہے کہ فرقہ واری میں مت پڑھو، تو ہمیں فرقہ واریت دور کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں اہل سنت بریلوی اور دیوبندی حضرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، دونوں عشری ماتریدی ہوتے ہیں، دونوں صوفی سلسلوں کو فالو کرتے ہیں، دونوں حیات انبیاء کے قائل ہیں، دونوں وسیلہ کے قائل ہیں، توسل کے قائل ہیں، استغاثہ کے بھی قائل ہیں، اگر استغاثہ جو ہے وہ وسیلے کی فارم میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں آپس میں ہم آہنگی پر بات کرنی چاہیے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بعض عقائد میں ایک نظریہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں اور قادیانی لوگ بھی قرآن کو مانتے ہیں، جیسا کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں اور قادیانی لوگ بھی توحید کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور قادیانی ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں، نہیں، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ کافر سے بدترین سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگرچہ بعض بریلویوں کے ساتھ بعض مسائل میں ہم بالکل ایک طرح کے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، لیکن بعض عقائد کی وجہ سے وہ ہم سے انتہائی زیادہ دور ہے۔ 3 مسائل آپ نے علم الغیب کے بارے میں کہا، کبھی بھی میں نے کسی بریلوی سے تو یہ نہیں سنا ہے کہ علم الغیب کا وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، یا اسی طرح بعض غیب، اگر علم الغیب کا معنی یہ لیا جائے کہ بعض باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھی، وہ بعض باتیں ایسی جو دیگر لوگوں سے اس کا علم مخفی تھا، یعنی دیگر لوگوں کو پتہ، تو اسی طرح تو میرے پاس بھی علم الغیب ہوگی، اس معنی کو لیا جائے، کیونکہ میرے دل میں بہت سے باتیں ہوں گی جو آپ کے دل میں نہیں ہے۔ لیکن علم الغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب تو نہیں ہے، لیکن علم بالغیب ہے۔ علم بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ اگر بریلوی یہ کہتے ہیں کہ علم الغیب سے مراد وہ ہے جو دیگر لوگوں سے تو وہ بات مخفی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بات بتائیے، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی غلط نظریات کی بات نہیں، لیکن اس طرح کے علم سمجھنا جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے علم الغیب کا قول کرنا جیسا اللہ تعالیٰ کے پاس ذرہ ذرہ کے علم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور جگہ کے ہر کونے اور ہر ذرات کی علم ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اگر بریلیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم الغیب سے مراد وہ لیتے ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا، تو نفسی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کفار بھی نفسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل بھی انکار نہیں کرتے ہیں، بڑے کفار بھی میلاد النبی سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بریلوی جس طرح تخصیص کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس پر غور کرنا کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری بات کہی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو عرض اعمال کہا جاتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ اور تیسری بات آپ نے ایک اور مسئلہ بتایا جو تصرفات کے حوالے سے، وہ بھی ان مسائل سے ایک الگ موضوع ہے، الگ مسئلہ ہے جو بہت تفصیلی ہے، تو ہم تصرفات کے بھی قائل ہیں اور ہم تصرفات بعد الوفات کے بھی قائل ہیں اور قبل الوفات یعنی حیات میں بھی قائل ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاضر و ناظر کے حوالے سے کہا، ہم حاضر و ناظر کے مسئلے میں بریلوی لوگ ہیں وہ بالکل خطا پر ہے اور وہ لوگ اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حاضر ناظر یہ جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی خاص ہے کہ وہ جہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات کہی جو بھی ایک الگ موضوع ہے کہ
بعد الوفات کسی کا قبر سے نکل جانا. آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکل سکتے ہو یا وہ وفات کے بعد کسی سے ملاقات کر سکتے ہو. ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ اور جو ہم اپنے اکابرین علماء دیوبند کی کتابوں سے پڑھ چکے ہیں، تو ہم تو ایک ولی اور بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بندے کو بھی ہم ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر سے مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے، تصرفات بھی کر سکتا ہے اور ملاقاتیں بھی کر سکتا ہے. ہم اس کے قائل ہیں. اب فیض لینے کے قائل ہیں آپ؟ ہاں، ہم فیض لینے کے بھی قائل ہیں. ہم کسی کے مرنے کے بعد بھی ان کے قبر پہ جا کر فیض لینے کے بالکل قائل ہیں، اور یہ عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہی عقیدہ ہے. نہیں، باقیوں کا بھی ہے. چلیں، اچھا یہ ہم مکالمہ کر رہے ہیں آپس میں، تو یہ انٹرویو نہیں ہے، مکالمہ ٹائپ انٹرویو اس کو آپ سمجھ لیں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم غیب کے اوپر جو میں نے کہا کہ لفظی نزاع ہے. دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع علی الغیب ہے، انباء علی الغیب ہے، ٹھیک ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا. تو میرے خیال میں یہ لفظی نزاع ہے. قرآن و احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کے اوپر کافی دلائل موجود ہیں، جو کہ جس کے انکار ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اچھا، دوسرا پھر میلاد النبی کے نفس مسئلہ کے اوپر آپ نے کہا کہ ابو جہل وغیرہ بھی کوئی، لیکن یہ ہے کہ میلاد النبی کے بارے میں آپ نے کہا کہ نبی بریلوی حضرات جو ہیں وہ 12 کی تخصیص کرتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. دیکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے کی کتب اور ایک دوسرے کے علماء کو نہیں سنیں گے نا، تب تک غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی. اہل سنت بریلوی علماء جو ہیں، جاہلوں کو چھوڑیں، جاہلوں کے فتویٰ جو ہے نا جاہلوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہیے. علماء جو اہل سنت کے بریلوی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تخصیص کرنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ سال میں میں خود سال میں مختلف تاریخوں پر میلاد النبی مناتا ہوں، اور میں ایسے بریلوی علماء کو بھی جانتا ہوں جو میلاد النبی کی کانفرنس یا میلاد النبی کی محفل دوسرے مہینوں میں بھی رکھتے ہیں، بلکہ ربیع الاول شریف کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جہاں تک بات ہے ربیع الاول شریف میں زیادہ مدت کی محفلیں رکھنا، تو اس کے بارے میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ ربیع الاول شریف میں یہ زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہو ان کے لیے یہ شفا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ربیع الاول شریف میں اس کو زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کو کوئی محدود نہیں کرتا. یہ تھوڑی سی میرے خیال میں دیوبندی حضرات کی غلط فہمی ہے، اور اہل حدیث اور وہابی حضرات کی بھی غلط فہمی ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو مخصوص کرتے ہیں. اچھا، تیسری بات حاضر ناظر کے اوپر. حاضر ناظر پہ اور آپ نے کہا کہ بریلوی حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ شرکی ہے، لیکن میں نے آپ کو وضاحت دی کہ دیکھیں اب دوبارہ یہی بات میں کہوں گا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے نظریات کو ان کی کتب سے، ایک دوسرے کی کتب سے اور ایک دوسرے کے علماء سے نہیں سمجھیں گے، یعنی کہ ہمیں کنویں میں مینڈک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کنویں کا مینڈک یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے سب کچھ یہی دنیا ہے. ہمیں کنویں کا مینڈک نہیں ہونا چاہیے. بریلوی حضرات یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور حالانکہ دیوبندی اکابرین کی جو المحنت جو کتاب ہے، آپ کے عقیدے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حیات دنیاوی سی ہے، دنیاوی سی حیات ہے یہ. ٹھیک ہے، المحنت کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہم بریلوی حضرات بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جیسی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں تصرف بھی کر سکتے ہیں اور ان پر تمام اعمال پیش ہوتے ہیں. حاضر ناظر کی یہ ڈیفینیشن بریلوی حضرات کرتے ہیں. ہاں، جہاں تک بات ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جسم مثالی یا جسم حقیقی کے ساتھ. تو یہ تو آپ کے دیوبندی اکابرین سے بھی ثابت ہے کہ وہ مختلف وفات کے بعد وہ آئے، کوئی مسئلے مسائل تھے آپس میں وہ دور kیے، تو دیوبندی اکابرین سے بھی ثابت ہے. تو یہ باتیں ہیں. ایک منٹ ذرا فون آ رہا ہے. ہاں، اچھا، تو مسئلہ مطلب کہ میں یہاں بحث کرنے نہیں آیا، لیکن میں ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم شرک اور بدعت کے فتوے نہ لگائیں اور ایک دوسرے کے موقفات کو ہم سمجھیں، تو یہ بہتر ہوئے گا. مثال کے طور پر دیوبندی حضرات، ایک طارق مسعود صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم کو بشر مانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں وہ صرف نور ہیں. اب یہ بھی اب اس کو میں آسان کم مطلب کہ سخت لفظ استعمال کیے بغیر کہوں گا کہ یہ لا علمی ہے ان کی.
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو نبی کریم کی بشریت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، اور نورانیت کا جو منکر ہے وہ اس کو ہم گمراہ کہیں گے. اور نورانیت کے اوپر بحث ہے کہ نور سے کہ نور ہدایت مراد ہے کہ کیا مراد ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو آج ہم 3 ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. تو میں نے بریلوی مکتبہ فکر کا، حالانکہ میں اپنے آپ کو بریلوی کہتا نہیں ہوں، لیکن ایک منصفانہ طریقے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے ہاں جو ہیں یہ لفظی نزاع ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. جزاک اللہ. آپ کی بات ایک کافی حد تک درست ہے. دراصل بات یہ ہے کہ حاضر ناظر کے مسئلے کو دیکھا جائے، حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی میرے ساتھ حاضر ہے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہاں پہ نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کا پیش ہونا وہ الگ مسئلہ ہے. بریلوی لوگ کبھی بھی حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں لیتے کہ وہ حاضر ناظر کا مطلب یہ لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے، وہ تو عرض اعمال کا الگ سا مسئلہ ہے. لیکن حاضر ناظر کے مسئلے میں آپ بریلوی کی کتابوں کو دیکھیں، احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کو دیکھیں، یا اسی طرح ہمارے جو ان کے بیانات جو فیس بک ویڈیو پر ہوتے ہیں، تو آپ ان کے بیانات کو سن لیں تو کافی حد تک وہ اس عقیدے میں بہت گمراہی میں مبتلا ہے. ہاں، ہم ان کے ساتھ آپس میں ایک مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپس میں اتحاد کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی اپنے غلط عقیدے سے توبہ طائب ہو جائے. اور دوسری بات، آپ نے المحنت کی بات کی کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ حیات دنیاوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح حیات دنیاوی ہے بے عین ہی یہی حیات دنیاوی مراد ہو، نہیں، بلکہ وہاں ہے کہ افضل من حیات دنیا، یعنی جو حیات دنیاوی ہے اس سے افضل حیات کے ہم قائل ہیں. اب جو حیات دنیاوی کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والا جسد یہ وہاں زندہ ہے. لیکن بریلوی لوگوں کے ساتھ ہمارا اس مسئلے میں اتفاق ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی بعد الوفات کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. لیکن بہرحال جو مسئلہ دوسرا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے کہا کہ وہ لوگ تخصیص نہیں کرتے. بہرحال آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے تو ہم خبر نہیں ہے کہ وہاں بریلوی کس طرح ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو علاقہ ہے یہاں خیبر پختونخوا میں جو بعض بریلوی ہے وہ تخصیص کرتے ہیں اور صرف 12 ربیع الاول کو ہی مناتے ہیں. یہ ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں. باقی نفسی میلاد منانا یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی مناتے ہیں اور ہم بھی مناتے ہیں. لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم الغیب ہے، اور علم الغیب کا یہ معنی مراد لینا کہ انباء الغیب یا اخبار بالغیب، یا اس طرح اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو غیب کے علم دی، یہ دنیا میں کسی کتاب نے بھی میرے خیال میں یہ نہیں ذکر کیا ہے علم الغیب کا معنی. بلکہ علم الغیب جب بھی ذکر ہوتے ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم مراد ہوتا ہے. ہاں البتہ علم بالغیب ہم مانتے ہیں، بعض علم بالغیب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتیں ہم سے پوشیدہ ہے، نبی کو ان کے بارے میں علم ہے. اور جیسا کہ مثال کے طور پر جو الف لام میم کے بارے میں آتا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کے مابین راز ہے، اور بھی اقوال ہے. اگر بالفرض ہم یہاں مان لیں گے الف لام میم کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، دیکھو اب یہ ہم سے یہ علم بالغیب ہے، ہمارے لیے وہ غیب کا علم ہے، لیکن اللہ نے اس کو بتایا تو یہ علم الغیب نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ علم بالغیب ہوا. یعنی کسی چیز پر خبر رکھنا. علم الغیب کا معنی یہ ہے کہ علم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر. اور ایک ہوتا ہے علم بالغیب. علم بالغیب کا معنی یہ ہوتا ہے غیب پر خبر. اب غیب پر خبر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب اگر انصاف کیا جائے اور دیکھا جائے، اگر آپ جس طرح بول رہے ہو، آپ نے جس طرح بیان فرمایا، اگر کوئی بریلویوں کا کوئی سنجیدہ کوئی شخصیت یا اس کا کوئی ایک معتبر عالم الدین اور جن پر ان لوگوں کا اعتماد ہو، وہ اگر اسی طرح عقائد اور نظریات کو بیان کریں گے واضح طور پر، واضح الفاظ میں کہ ہمیں علم الغیب سے مراد یہ ہے، ہم عید میلاد النبی کا اس طریقے سے قائل ہے، تو پھر اختلاف ختم ہو سکتا ہے. جب وہ اچھی طریقے سے وضاحت کرے تو انشاءاللہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے. جی ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، حاضر ناظر کے بارے میں ایک بات کہنا بھول گیا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف حاضر ناظر ہے، جبکہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر اور اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ اللہ استویٰ علی العرش کا قول کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کفر تک اس کو کہتے ہیں. اور اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر بھی اللہ تعالیٰ کو جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتا.
ٹھیک ہے، یہ اگر ہم نبی کریم مثال کے طور پر اگر ہم یہ بھی مانیں کہ ہر جگہ نبی کریم موجود ہیں تو پھر بھی یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر ناظر کا لفظ جو ہے، جو قرآن میں جو آیتیں ہیں استعمال کی جاتی ہیں استواء علی العرش کے علاوہ جو دوسری جو میت کے بارے میں ہے کہ اللہ تم تیسرے ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے، چوتھے ہو تو پانچواں تمہارے ساتھ اللہ ہے، یا اللہ تمہاری شرک سے بھی قریب ہے، اس کے اوپر سلف تا خلف علماء نے اس کی جو تعویل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ علمی طور پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، وہ ہر جگہ جسم کے ساتھ یا ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر، جہاں تک میں نے بریلوی مکتبہ فکر کو پڑھا ہے، ان کا نقطہ نظر بھی اہل حدیث کی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لیا تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے جیسے الیاس گھمن صاحب ہو گئے اور ایسے دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور بذات بھی مانتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ بھی یہی مانتے ہوں گے کہ اللہ بذات اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ چلیں یہ تو میں نے ایک وضاحت کرنی تھی۔ باقی یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو جید علماء ہیں، دیکھیں جاہلوں کی بات نہ کریں، ایسے تو دیکھیں نا، اب یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو تھے، دہشت گرد تنظیم جو ہے، اب بندہ ان کی وجہ سے کہے کہ تمام دیوبندی دہشت گرد ہیں، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ ایسے ہی داعش جو ہیں باہر ملک میں، افغانستان میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، تو بندہ کہے کہ تمام غیر مقلدین، تمام وہابی جو ہیں وہ دہشت گرد، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی اگر کوئی بریلویوں میں کوئی جاہل بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تخصیص کی جائے گی، اس کے علاوہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، صرف 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے، تو یہ عام جاہل کسی بندے کی بات ہو سکتی ہے۔ کوئی عالم جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سال میں کسی دن بھی منا سکتے ہو۔ ہاں ربیع الاول میں زیادہ خوشی سے مناؤ، اور میں لاہور میں جہاں سے میں ہوں وہاں پہ میں نے دیوبندی مساجد کو بھی دیکھا ہے کہ ربیع الاول میں وہ چراغاں کرتے ہیں مسجد کے اوپر۔ ہمارے ایک مفتی عنایت اللہ صاحب ہیں، ان کو میں نے ان کی تصویریں بھی بھیجی تھی، تو ماشاءاللہ مفتی عنایت اللہ صاحب بھی بہت معتدل اور اچھے دیوبندی عالم ہیں۔ تو یہ میلاد النبی پہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی رسائل لکھے ہیں اور وہ قائل تھے اس چیز کے، بلکہ ایک جگہ پہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یونیورسٹی کالجز کے اندر تو میلاد النبی منانا واجب ہے تک لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے تاکہ لوگ جو ہے دین کی طرف آئیں۔ تو آج کل دیکھیں نا کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ دین سے متنفر ہیں، دین سے دور ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو کبھی نہ کبھی اگر ہم ان کو میلاد النبی سے بھی دور کر دیں گے تو دین سے بالکل ہی دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں جیسے شب برات پہ اوپر اہل حدیث حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں، حالانکہ احادیث سے شب برات ثابت ہے کہ اس رات کی فضیلت۔ ایسے ہی میلاد النبی کے بارے میں بھی روایتیں اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر اور دیوبندی بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث سے استدلال کر کے، یعنی کہ جس چیز کی اصل ثابت ہو جائے وہ چیز مباح اور جائز ہوتی ہے۔ اور آپ سے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ سے بدعت کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ بدعت کی دو کیٹیگریز ہیں، سیاح اور بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ اصل میں 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت جو کثیر علماء ہیں وہ بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں۔ امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ جو نیا کام بدعت جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ جائے تو وہ اچھا ہے، حسنہ ہے۔ اور آخری علم غیب کے اوپر پھر وہی بات میں کہوں گا کہ علم غیب کے اوپر بھی لفظی نزاع ہے۔ آپ اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، ہم انباء علی الغیب، جہاں تک آپ نے کہا کہ کسی متقدمین علماء نے نہیں لکھا، تو اس میں آپ کی بات کو درست کر دیتا ہوں کہ یعنی کہ آپ کی بات کو میں صحیح اس طرح کروا دیتا ہوں کہ امام ماتریدی، آپ اہل دیوبندی حضرات جو ہیں یہ ماتریدی اس پہ ہیں منہج پر، تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کس جگہ پہ؟ یہ تعویلات اہل سنت جو ان کی کتاب ہے وہاں پہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مفسرین ہیں، امام قرطبی ہو گئے، اور بھی مفسرین ہیں جنہوں نے جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں علم غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ عطائی ہے نا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، بس جب عطائی ہوگی تو بات ختم ہے۔ نہیں تو ہم بھی تو نہیں، دیکھیں بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ عطائی ہے، وہ یہ نہیں کہتے ذاتی ہے، ذاتی تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ اگر کوئی بس بات ختم پھر، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہمارے اتفاق ہو گیا نا، ہمارے اس بات پہ اتفاق ہو گیا دیکھیں ذاتی علم غیب کو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی کریم کے پاس ذاتی علم غیب ہے، انہوں نے بھی ذاتی علم غیب کی نفی کی ہے۔ نہیں، دراصل آپ نے میرے خیال میں جہاں بھی علم الغیب کی بات کی جائے تو وہاں علم بالغیب کا لفظ استعمال ہوا ہوگا،
علم لفظی نزاع کی بات کرو نہیں، لفظی نزاع نہیں ہے. اطلاع الغیب کیا ہے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے علم الغیب، ایک ہوتا ہے علم بالغیب. ٹھیک ہے. اب اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور جتنے کتابیں آپ نے میرے خیال میں پیش کیے، جتنے تفاسیر لکھا ہے، بے شک میں نے اس پر 16 تفاسیر کے حوالہ جات میں نے نکالے جنہوں نے علم الغیب کا قول کیا ہے، لیکن ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جس طرح بریلوی کہتے ہیں. اور آپ نے اپنے باتوں میں سے 2 باتیں کی بہت خطرناک، جیسا کہ استواء علی العرش کے بارے میں جو غیر مقلدین کا عقیدہ، یہ تو بالکل گمراہی کا مجسمہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، ماتوریدیوں کا، احناف کا اور دیوبندیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، حالانکہ یہ ہے نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں ایک اور موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ذاتی طور پر مانتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمارے نہیں بلکہ متکلمین حضرات کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے. اس کو میت کا مسئلہ کہا جاتا ہے. میت ہاں، اس کو میت کا مسئلہ کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ میتی ذاتی ہے یا میتی علمی ہے. لیکن ہمارا یہاں پہ دونوں ٹھیک ہے. لیکن یہ میرے خیال کے مطابق جو میتی ذاتی کا عقیدہ ہے یہ اکثر صوفیاء کرام کا عقیدہ ہے. اور جتنے بھی مفسرین ہیں دنیا میں، ایک مفسر نے بھی کہیں بھی میت ذاتی کا قول نہیں کیا ہے، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. ہاں البتہ بعض صوفیاء کرام نے کیا ہے اور میت علمی کے ہم قائل ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ حاضر اور ناظر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. یہ بات غلط ہے. حاضر اور ناظر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حاضر ناظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں لیکن بلا مکان. اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے بلا مکان، یہ الگ موضوع ہے. بہرحال آپ نے باتوں میں فرمایا بار بار کہ یہ نزاع لفظی ہے، تو اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں نزاع لفظی ہو جائے، اور جن کے غلط عقائد ہے ان سے لوگ تو بتائے ہو جائے، اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو ہم باطل قوتوں کے لیے ایک ہو سکتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ، خصوصاً بریلوی حضرات کے ساتھ یا استواء علی العرش والے جو مسئلہ رکھنے والے جو غیر مقلدین ہیں، ہم ان کے ساتھ متفق تو ہو جائیں گے، لیکن تب وہ اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر وہ جو غلط عقائد ہے اس سے وہ رجوع کرے. بہرحال انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے آپ کے ہاں، تو مجلس ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ اس بات پر تحقیق کریں کہ بریلوی جو لوگ ہیں وہ کن عقائد میں ہمارے خلاف ہے. ان کا بعض بہت زیادہ عقائد ہے جو دراصل بریلوی بعض بدعت کو سنت کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا تخصیص نہیں کرتے. وہ کرتے تخصیص، اگر تخصیص نہیں کرتے بات ختم. اگر تخصیص نہیں کرتے بات ختم، لیکن تخصیص کرتے ہیں جو بدعت ہے. یا اسی طرح ابھی کہنے کو تیار ہوں کہ جو تخصیص کرے کہ صرف 12 ربیع الاول کو ہی منانی چاہیے تو وہ بدعت ہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بس پھر بات ختم ہے، ضلال ہے. ہاں. لیکن یہ کہ امام قسطلانی کا قول میں نے آپ کو پیش کیا کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے، کسی چیز کو سنت سمجھنا یہ الگ بات ہے. لیکن عنایت اللہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اس پر تو بہت سے فقہاء کرام اور اس طرح بہت سے محدثین کے اقوال ہے. انہوں نے رسائل لکھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، رسائل لکھا ہے اس پر. لیکن نفسی میلاد کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. البتہ ٹھیک ہے اگر بریلوی دیکھیں نا، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سیرت النبی کانفرنس، ٹھیک ہے، وہ بھی تو ایک نام ہی بدل دیا نا انہوں نے. وہ کہتے لیکن وہ تخصیص تو نہیں کرتے. تخصیص تو ہم بھی نہیں کرتے، بات ختم. دیکھیں میں حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا کیونکہ میں کچھ باتوں میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، کوئی فقہی باتوں میں، عقائد میں تو میں ان کو ٹھیک سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ تو بریلوی حضرات بھی تخصیص نہیں کرتے. میں آپ کو پوسٹرز دکھا سکتا ہوں. بریلوی علماء جو ہیں وہ 12 کے علاوہ وہ پوسٹرز چھپواتے ہیں کہ سیرت النبی کانفرنس، اس طرح کر کے 12 کے علاوہ میلاد النبی کانفرنس یا میلاد النبی جلسہ یا اس طرح جلوس وغیرہ. تو جلوس تو میرے نہیں خیال نکالتے ہیں زیادہ، لیکن 12 ربیع الاول کے علاوہ، لیکن یہ کہ اوور آل پورا سال وہ منانے کے قائل ہیں. نہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بار بار فرمایا کہ یہ نزاع لفظی ہے، تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات نزاع لفظی ہوتی تو حسام الحرمین لکھی جاتی. دیکھیں اگر ابھی دیکھیں وہ عبارات کے اوپر بحث ہم اگلی دفعہ کریں گے.
وہ دیکھیں میں اعلیٰ حضرت کو معذور سمجھتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے انہوں نے فتوے دیے، ٹھیک ہے، ان کو عبارات گستاخی پر مبنی لگیں تو انہوں نے اس پر فتوے دے دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر ہم مثال کے طور پہ غیر مقلدین نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، زبیر علی زئی صاحب غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو محدث بھی مانے جاتے ہیں ان کے مکتبہ فکر میں، انہوں نے بھی دیوبندی اکابرین کی عبارات جو ہے نا ان کو کفریہ کہا ہے، زبیر علی زئی صاحب نے بھی۔ تو اس کا مطلب گواہی غیروں سے بھی آ گئی ہے، یعنی کہ اور آج کل جو ایک ویسے فتنہ ہے انجینئر علی مرزا، بہت بڑا فتنہ ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ حسام الحرمین کے اندر جو یہ ہے وہ عبارات جو ہے نا یہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے صحیح فتویٰ دیا کیونکہ یہ عبارات گستاخانہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ ہم چلیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے عبارت میں۔ آج میرا مطلب کہ میں تو مفاہمت کے لیے بیٹھا ہوں، اتحاد کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو وہ عبارات پہ انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی کتب پڑھنی چاہیے۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کا میلاد النبی کے اوپر فتویٰ پڑھیں، اخبار میں بھی وہ شائع ہوا ہے، تو آپ کو واضح ہوگا کہ خرافات نہیں ہونی چاہیے، مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، موسیقی نہیں ہونی چاہیے، رقص نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی باتوں کے اوپر حاضر ناظر کے اوپر میں نے آپ کو وضاحت دی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں نہیں، پر پنجاب میں کئی علاقے ہیں جہاں پہ شاید آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں، وہ نماز پڑھتے جب تو ایک مصلی خالی چھوڑتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا کبھی سنا ہوگا، سنا ہے، تو وہ بھی تو بریلوی لوگ ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، اور یا کبھی ایسا عید کا محفل جب لگتا ہے تو وہ ایک کرسی جس پر پھول چڑھاتے ہیں، میں نے ویسے کبھی نہیں دیکھا، سنا بھی نہیں، مطلب مخالفین سے سنا ہے، دیوبندی حضرات سے سنا ہے، اہل حدیث سے سنا ہے، لیکن یہ کہ میں نے بریلویوں سے نہیں سنا کہ وہ کرسی چھوڑتے ہیں، بہرحال کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اس کی تو آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بھی قائل تھے۔ کس چیز کے؟ نبی کریم پر کھڑے ہو کے سلام نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، چاہے تو کھڑا یا بیٹا، وہ الگ بات ہے، ہم بھی قائل ہیں، لیکن وہ اب کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے میلاد پہ یا ویسے کسی بھی محفل میں۔ نہیں، درود تو ہاں اگر لازم سمجھتے نہیں ہم سمجھتے پھر ٹھیک ہے، اس میں تیسے کوئی بات دیکھیں نا، یہی تو غلط فہمی ہے جو ہماری آپس میں دور ہونی چاہیے۔ دیکھیں دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کھڑے ہو کے درود پڑھنے کو لازم سمجھتے ہیں، یا ہم نماز کے، یہ تو دیوبندیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنے کو ہم لازم سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دیوبندی حضرات بھی نماز کے بعد دعا کرنے کو لازم نہیں سمجھتے۔ اب میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر آپ جیسے بڑے بڑے علماء کرام یا جیسے، میں عالم نہیں ہوں لیکن میں طالب علم ہوں، بہرحال شوق ہے مجھے دین کی، اللہ مزید توفیق دے۔ آمین۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جتنے علماء کا جو طبقہ ہے نا، وہ اگر اس آیات پر عمل کرے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق فاجر آپ کو ایک بات کی خبر دے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق کریں گے تو پھر اختلاف نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان منافق اور جھوٹے ہونے کے لیے دلیل یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کسی آگے شیئر کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات جو ہیں یہ بہت قریب ہیں، دونوں حنفی ہیں۔ پہلی میں تو نہیں مانتا، ابھی نہیں مانتے؟ نہیں، میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب اہل حدیث اور غیر مقلدین سے ہمارے زیادہ اختلاف ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ غیر مقلدین کو تو بعض لوگوں نے اگر دیکھا جائے تو خوارج میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو بریلوی لوگ ہیں نا، جو عقیدہ آپ بیان کرتے ہیں وہ بریلویوں کا نہیں، وہ بلکہ دیوبندیوں کا ہے۔ اگر میں اب بھی کہتا ہوں، یہ عقیدے میں نے بریلوی علماء سے سیکھے ہیں، میں نے خود سے نہیں سیکھے۔ اچھا، اگر بریلوی علماء سے سیکھے تو برسریام دکھا سکتا ہوں۔ اگر حضرت ناظر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر مبارک میں زندہ ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر ایک سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں اور آپ حاضر اور ناظر کہتے ہیں، حاضر کا مطلب کیا؟ موجود ہوتا ہے، ناظر کا مطلب دیکھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو دیکھیں شاہد کا ہے نا نبی کریم کو قرآن نے، کیا قرآن نے نبی کریم کو شاہد کا ہے نا، شاہد کا لفظ نبی کریم، شاہد مطلب یعنی کہ گواہی دینے والا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ نہیں، جس نے دیکھا ہو وہی گواہی دیتا ہے نا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کو شاہد کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں تیسرے پارے میں امت کے لیے بھی شاہد کا لفظ بولا ہے۔ نبی کی وجہ سے ہے۔ کس طرح نبی کی وجہ سے؟ یعنی کہ نبی وجعلنا امة وسطا
اس طرح کوئی آیت ہے؟ جی جی نہیں وہ دیکھیں ایک لتکون شہداء علی الناس اس طرح کوئی آیت ہے نا، تو وہاں میں پہ تو یہ امت بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. نہیں یہ امت کو جو اس کا جو جواب ہوگا نہیں، اس کا جو جواب ہوگا وہی اسی لفظ کا جواب ہوگا. شاید یہ دیکھیں آپ کے دیوبندی علماء نے بھی مانا ہے اور شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ فیض جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کے ذریعے یا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کے ذریعے فیض امت میں آتا ہے. نہیں فیض کے تو ہم قائل ہیں. نہیں سن لینا، تو جو امت شاہد ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی وجہ سے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا ہے، شاہد بنایا نبی کریم کو. اچھا تو حاضر و ناظر کا جو صفت ہے، پہلی بات حاضر ناظر پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ نبی کریم موجود تو پھر ٹھیک ہے بات ختم ہے نا. ہاں تو ہم تو ایسا کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں ہیں تاکہ ایسا ہی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں ہے اور عرض اعمال کے ہم قائل ہیں، آپ لوگ بھی قائل ہیں، تو حاضر ناظر کا لفظ ہٹا دیتے ہیں. نہیں حاضر ناظر کا لفظ جس سے اختلاف بنتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، عنایت اللہ صاحب بھی اس سے ایگری کر رہے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں ایک روایت ہے، تابی سے روایت ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہونے لگو تو نبی کریم پر درود پڑھو، سلام پڑھو. ٹھیک ہے، تو ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک گھروں میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ملا علی قاری بریلوی نہیں ہے، ملا علی قاری لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک گھروں میں موجود ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح ایک ہوگی، روح پاک ایک ہی ہے. اگر بالفرض 2-3 گھر ہو اور 2-3 گھر میں بندے ایک ٹائم داخل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح متعدد جگہ پر کیسے حاضر ناظر ہو سکتی ہے؟ روح جو ایک ہے. اس کا میں آپ کو قرآن سے جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے فرشتہ مقرر کیا. جی ٹھیک ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ مرتے ہیں. جی موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے سنگولر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا لفظ کہ موت کا فرشتہ تم پر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جان نکالنے، جان قبض کرنے کے لیے. دنیا میں امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں ہر جگہ لوگ مرتے ہیں، موت کا فرشتہ مختلف جگہوں پہ موجود ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے. نہیں بالکل، دراصل بات یہ ہے، یہاں پر ایک اور وضاحت ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی فرشتہ مختلف لوگوں کی روح قبض کرتی ہے، یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے اور کتابوں کو دیکھیں. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے مطلب یہ ہے کہ روح کا جو اصل ڈیوٹی ہے وہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سونپ دی ہے، لیکن اس فرشتے کے محتاط ڈھیر سارے فرشتے ہیں جو ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہاں پہ ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں ایک ساتھ مر جائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کی روح ایک فرشتہ نے قبض کی. نہیں، بلکہ جس طرح اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا تو واحد کا صیغہ ہے. کیا قرآن میں تو واحد کا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ واحد کا صیغہ احادیث میں ہوگا، کتابوں میں ہوگا، اور کبھی قرآن کی نص سے تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ وہ موت کا فرشتہ ایک موت کا ذکر ہے. ایک کا ذکر ہے. اس کا ایک اور جواب دیتا ہوں آپ کو. اس کا اچھا چلیں تفسیر دیکھ لینا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ ہر گھر میں 7 باری آتا ہے. نہیں، یہ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کتاب الروح میں ذکر کیا ہے، اس تذکرہ میں بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک فرشتہ موت کے فرشتے بارے میں یہ کہ وہ دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہے، اس طرح کر کے بھی روایتیں ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے، یہ مختلف فرشتے ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. کبھی کبھی قرآن مجید میں بہت سے چیزوں کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، جیسا خلق السماوات والارض. اب یہاں پہ سماوات جو ہے وہ جمع ذکر کیا گیا ہے اور ارض جو ہے زمینیں، حالانکہ 7 زمینیں ہیں لیکن اس کا ایک ہی لفظ ذکر کیا گیا ہے. مطلب دیکھیں ارض سے مراد زمین یہ والی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. ہاں، جو 7 زمینیں ہیں اس کے لیے علیحدہ آیت ہے. نہیں، جو سورہ طلاق کے اندر جو آیت ہے نا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اس کی مثل زمینیں بنائیں، سورہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے یہاں پہ زمین یہ والی مراد ہے نا، ایک ہی ہے یہ تو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض، یہ تفسیر کس نے تو نہیں لکھی ہے. دیکھیں خلق السماوات والارض، سماوات تو چلو 7 آسمان جمع کا صیغہ ہے، جمع ہو گئے. اب یہاں پر جو ارض کا ذکر ہے اس سے یہ ایک ہی زمین مراد ہے یا تمام سارے زمینیں مراد ہے؟ 7ویں اس سے مراد 7 زمینی ہے. نہیں، اس کے لیے علیحدہ آیت ہے قرآن وہ، لیکن اس آیت میں بھی 7 کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ بات ایسی ہوگی. سائنٹیفک طور سے اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کے علاوہ تو کہیں آبادی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ابھی تک سائنس
کوشش تو کر رہی ہے. آبادی تو نہیں ہے لیکن مخلوقات پائی جاتی ہے. نہیں, کسی زمین کے علاوہ کہاں مخلوقات؟ مخلوقات سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک تو انسانی, جیسے زمین کے اندر بھی حشرات رہتے ہیں, کیڑے مکوڑے جانور, یہ کہاں ہیں؟ چاند پہ ہیں. زمین کے اندر تو ہے, زمین کے اندر سمندر میں تو ہے. زمین, وہ تو زمین ایک ہی ہے نا. سمندر میں تو ہے. تو زمین ایک ہی ہے نا, وہ تو ایک ہی زمین. نہیں, ایک ہی نہیں ہے نا, زمین الگ الگ ہے. 7 زمینیں ہیں. میں مانتا ہوں 7 زمینیں ہیں, لیکن وہ دوسری آیت میں ذکر ہے. وہ میرے خیال میں سورہ طلاق کی آخر جس طرح آپ, جس کے اوپر وہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو اثر ابن عباس جو ٹھیک ہے مان لیا میں نے کہ وہ دوسرے. اسی طرح دیگر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا بلکہ وہ متعدد فرشتے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کام, مثال کے طور پر آپ مجھے کوئی ایک کام سونپ دے, ٹھیک ہے, مجھے کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے وہ کام حوالہ کیا اور میں اپنے ساتھ متعدد افراد کو جمع کروں, اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے میں ان کے ذریعے وہ کام مکمل کروں. دیکھو آپ نے تو مجھے کہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے دوستوں کے ساتھ وہ کام مکمل کیا. لیکن جب اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا, کوئی آپ سے کہے گا یہ کام کس نے کیا, تو آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ محمودی یا اور اس کے دوستوں نے مل کر کے, آپ ایسا کہیں گے کہ محمودی نے کیا ہے. اسی طریقے سے جب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے بارے میں ذکر کیا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام دنیا میں ایک ہی فرشتہ تمام انسانوں کی روح لیتے ہیں, بلکہ متعدد فرشتے ہوتے ہیں. نہیں, میں مانتا ہوں کہ متعدد فرشتے ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے, جیسے شیطان کی ٹیم ہوتی ہے. بس بات ختم ہو گئی. نہیں, لیکن میری بات سنو, بات ختم ہو گئی. اس میں یہ نفی نہیں ہے کہ اکیلے اس میں پاور نہیں ہے. پاور تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے. نہیں, اکیلے میں بھی اس کی ہے. دیکھیں نا, قرآن نے واحد کا سیکھا. اچھا, دوسری بات, اب عرض پہ آپ مجھے قائل نہیں کر سکے کہ عرض سے مراد جو ہے وہ 7 زمینیں ہیں. 7 زمینوں والی آیت علیحدہ ہے. چلیں اس کو بحث کو چھوڑتے ہیں. اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے, یا اسی طرح مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اور اس کی علت بھی یہ بیان کی گئی ہے. اچھا, آپ کے جو یہ مولانا بیٹھوی صاحب تھے, انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے لیے تو نص کو مانا. کس نے؟ مولانا بیٹھوی صاحب نہیں تھے آپ کے, خلیل احمد بیٹھوی صاحب. اچھا, جو براہین قاطعہ جو انہوں نے لکھی ہے. جی جی, اس میں انہوں نے ایک مطلب کہ جو بریلوی تو تب نہیں تھے, وہ کون, عبدالسمیع رامپوری صاحب کی کتاب کا رد کرتے ہوئے, عبدالسمیع رامپوری نے اگر کہا کہ شیطان اور ملک الموت جو مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں, تو میٹھوی صاحب جو دیوبندی تھے, انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ تو نص موجود ہے اس کے اوپر. نبی کریم کے لیے کون سی نص ہے؟ یعنی کہ شیطان اور ملک الموت کے بارے میں مان رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اور وہ موجود ہو سکتے ہیں, نبی کریم کا انکار کر رہے ہیں. چلیں آج اس گفتگو ادھر ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ جانا ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ اگلی باری ہم عبارات پر بات کریں گے, اکابرین کی عبارات کے اوپر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.